جہاں قرآن تعریف کرتا ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، محمد کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ نرمی کرنے والا، سب سے زیادہ رحم دل قسم کا آدمی حضرت ابو بکر ہے۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، جہاں یہ نرم دل بھی ہے، نرم دلی اپنی جگہ پر یہ ہے کہ، لیکن ادھر یہ کہ بوڑھا والد، ادھر محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، میرا نبی یہاں پر کھڑے ہیں، اور ابو بکر ادھر ہے، کچھ فاصلے پر ہے۔ اس کا والد ابو قحافہ، آپ کے والد ابو قحافہ وہ وہاں پر کچھ فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو بکر اسے گفتگو کر رہا تھا۔ ابو بکر کے والد بوڑھے تھے، ابو بکر چھوٹے قد والے آدمی تھے۔ ہاں حضرت عمر قداور تھے، اور علامہ ذہبی نے لکھا کہ عمر جب غصے میں آتا تو اپنے مونچھوں کو اس طرح کرتا، تھامتا، یہاں سے مونچھیں اس کے بڑی۔ ہمارے بلوچ بھی کہتے کہ مچھا تو سب کچھ، مچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کبھی کبھی نائیوں کے پاس جاتا ہوں، یا نائی آتے یہ جو حجام آتے، ان کو کہ بس جی تو کہ بڑے تکبو پر ملن کے مچھن کے ہاتھ نہ لگائے، وہ مولوی کے مونچھوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ہمارے مونچھوں کو اپنی جگہ پر چھوڑنا۔ میں عرض کر رہا ہوں عمر تو قداور تھے، لیکن ابو بکر اتنے قد والے، درمیانے قد کے آدمی تھے، کمزور قسم کا آدمی تھا۔ ادھر میرا نبی کھڑا ہے، ادھر حضرت ابو بکر اپنے والد کے ساتھ گفتگو کر رہا۔ آپ کے والد نے نبی کو گالی دے دی، نبی کے خلاف کچھ بات کی، حضرت ابو بکر نے کس کر کے منہ پہ اس کو تھپڑ مارا، وہ جا کر کے ادھر گر پڑا، اپنے باپ کو مارا، اور باپ جا کر کے ادھر گر پڑا۔ میرا نبی دوڑ گیا، دوڑ کر کے ابو بکر کو دیکھا، کہا ابو بکر چھاتا کہو، یہ پوڑے غریب کے مسکین کے بنجے پیے کے یہ پٹائی تھا کہو، اس مسکین ابا کو تم اس طریقے پر مار رہے ہو۔ ابو بکر میں نے تو آپ کے بارے میں کہا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میرے امت میں ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہے، تم نے کیا ظلم کر دیا، اپنے ابا کو مارا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ناراض نہیں ہونا میرا نبی، مسئلہ کیا آپ نے سنا نہیں، یہ میرا والد، یہ میرا والد یہ آپ کے خلاف اپنی زبان کو گندی کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، میرا نبی مجھے اطلاع دے دو، مجھے چھوڑ دو، اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ جو میرے نبی کو اس طریقہ پر برا بھلا کہے، یہاں ابو بکر کے آپ نے اس کے رحم دلی بھی دیکھی کہ کتنا رحم دل بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سلسلے میں واشدم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم میں عمر سخت ہے تو ابو بکر بھی سخت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں صرف جب چھوٹی تھی، میں اور میری بہن ہمشیرہ میری حضرت اسما، ہم دونوں کے دونوں چھوٹی تھی، مجھے بس اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمارے گھر پہ کبھی تشریف لاتے، شام کو ہمارے گھر پہ تشریف لاتے، نیا اسلام، ظاہر ہے کہ میرے والد نے بھی قبول کیا تھا اسلام۔ اس وقت مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کی تھوڑی تعداد تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے تھے۔ میں نے تو کافروں کا دین دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا مذہب نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جب سے یہ کہ لم عاقل ابویہ، میں اپنے والدین کو سمجھ نہیں پاتی تھی، الا وہما یدینان الدین، جب میں نے ہوش سمجھا تو میں سمجھ گئی کہ میرے والدین محمد والا دین قبول کر چکے۔ مشرکین مکہ کے میں ان کے مذہب کو میں جانتی تھی نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ ہمارے گھر پہ آتے، صبح کو آتے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ شام کے ٹائم پہ ایک دن شدید گرمی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہمارے گھر پہ، اور جیسے ہمیں اطلاع مل گئی کہ شدید گرمی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو حضرت ابو بکر کو، میرے والد کو اطلاع مل گئی کہ ابو بکر آ گئے میرے گھر پہ۔ میرے والد باہر نکل گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ الصحبت اتريد الصحبت، آپ کیا کیسے آ گئے میرے گھر پہ؟ فرمایا کہ آپ اپنے گھر کو خالی کرو، لوگوں کو یہاں سے نکال دو، مجھے محمد کو آپ سے بات کرنی ہے، میں محمد آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹی بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور حضرت اسما ہے، یہ تو کوئی ہے، یہ خواتین ہیں، یہ گھر کے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ الصحبت اتريد الصحبت، آپ میری رفاقت کو چاہ رہے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنا، مدینہ جانا ہے، کافروں کے اس ظلم و زیادتی سے تنگ کر کے مکہ کو چھوڑنا ہے۔ فرمایا کہ الصحبت اريد الصحبت کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر اپنی جان دے دے گا، میں نے 2 اونٹ تیار کر دیے، خریدا بھی ہے، ان کو خوب کھلایا پلایا ہے، یہ سفر میں ہمیں کام آ جائیں گے، جب بھی آپ کا حکم ہو جیسے آپ بتا دیں گے۔ میں تو ہجرت کے لیے تیار تھا،
جب سے میرے نبی نے ہجرت کیا، اس ہجرت سے پہلے ابو بکر نے بھی ایک دفعہ ہجرت کیا، ابو بکر کو لوگوں نے اس طرح تنگ کیا، اس طرح تنگ کیا، حضرت ابو بکر نے اس طریقہ پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک دفعہ نکل گیا، مکے سے نکل گیا، جا رہا تھا، ایک بہت بڑا کافر مشرک سردار وہ آ گیا، کہنے لگے ابو بکر کہاں جا رہے؟ فرمایا کہ قوم کی ظلم و زیادتی یہ ہے، میں یہاں پر رہ نہیں سکتا۔ جس نبی نے اللہ کی الوہیت کا، جس نبی نے اللہ کی الوہیت کا پرچم اس نے بلند کر دیا، وہ آج اس نبی کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس کافر نے، مشرک نے کہا کہ ابو بکر انک رجل، آپ ایک ایسے آدمی ہے، تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو لوگ بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سارے صفات میرے محمد کے ہیں، لیکن ایک کافر کی زبان سے نکل جاتا ہے جو صفات نبی کے اندر موجود ہے، ابو بکر یہ سارے صفات آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کافر کو الو کے پٹے کو ہونے گڈھے کے کیر بری پڑھائے ہوئے، اس کافر کو کس نے پڑھایا؟ اگر بخاری لوگوں نے دیکھا ہو تو ہو بہو یہی الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے بھی اسی طرح نکل رہی ہے، محمد کی پہلی بیوی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی الفاظ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، جبریل نے مجھے سینے سے لگا دیا، مجھے محمد کو پسینہ آ گیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا اذن لا یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک رجل تحمل الکل وتقر الضیف وتعین علی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ آپ بوجھدار قرض داروں کے قرضے کے بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، اور جو مفلوق الحال ہے، جو غریب کنگلو، جو آئے فقیر، جو بھوک کھسانجے کو مرے، تو اس کے لیے آپ روٹی کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، وتقر ضیف مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، ایمرجنسی اور مصیبتوں میں تعین، آپ تعاون کرتے، ہاتھ بڑھاتے، آپ جیسوں کو خدا ضائع نہیں کرتا۔ یہ سارے صفات میرے نبی کے، حضرت خدیجہ اپنے زبان سے، اور آج انہی الفاظ کو ایک مشرک کہہ رہا ابو بکر کے بارے میں کہ ابو بکر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ابو بکر کافروں کو کیا ہو گیا، مشرکین کو کیا ہو گیا، میں خود کافر ہوں، وہ کہتا ہے، وہ مشرک کہتا ہے کہ میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، لیکن کافروں کا میں سردار ہوں۔ یہ بے غیرت ہے، ان کافروں کو سمجھنا چاہیے آپ جیسے کہ کیسے انہوں نے نکالا ہے، آپ جیسا رحم دل آدمی، رشتہ داری کرنے والا آدمی آپ کو کون نکالتا ہے؟ ابو بکر فرماتے کہ مجھے نکالتے ہیں۔ اس کافر نے، مشرک نے کہا اللہ کے لیے تم ہجرت کر کے نہ جاؤ، ہمیں محروم نہ کر دو، آپ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری گارنٹی دیتا ہوں، آپ مکے کو نہ چھوڑو۔ یہ میرے نبی کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، میرے نبی نے ابھی تک ہجرت نہیں کیا، میرا نبی انتظار میں تھا کہ اللہ کا حکم کب آئے گا، ہم لوگ کب ہجرت کریں گے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو بکر گھر سے نکلا ہجرت کے لیے، آخر کار وہ کافر اور وہ مشرک، وہ سردار اور وہ وڈیروں، وہ لے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے کافروں کے پاس گئے، اور کافروں کو کہا شرم کرو، یہ کس قسم کا آدمی ہے، یصل الرحم، یہ صلہ رحمی کرنے والا، اور یہ ہے کہ وہ یحمل الکل، بوجھ اٹھانے والا، قرض داروں کا بوجھ اٹھاتا، وہ یکسب المعدون، اور یہ کہ مفلوق الحال لوگوں کو کمائی پر اور محنت پر ان کو لگاتا ہے، اور وہ یقر الضیف مہمان نوازی کرتا ہے، وہ یعین علی نوائب الحق، ایمرجنسی مصیبات میں کام آنے والا آدمی، اس کو تم لوگ نکالتے ہو، اپنا منہ کالا کرتے ہو۔ کافروں نے کہا اگر آپ چاہ رہے کہ ہم اس کو نہ نکالیں تو خدا کے لیے یہ مہربانی کرو، اس ابو بکر کو بتا دو کہ ابو بکر، اس کی تم گارنٹی لے لو، ہم ابو بکر کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ابو بکر اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھے، اپنے گھر کے اندر تہجد پڑھے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، باہر جب یہ کہ وہاں کر کے تلاوت کرتا ہے، اور جب وہ باہر روتا ہے، ہماری عورتیں بھی جمع ہوتی ہے اور ہمارے بچے بھی جمع ہوتے ہیں، ہمارے جوان بھی آتا ہے، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِنَّ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاؤُنَا، ہماری عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں اور ہمارے مرد بھی جمع ہوتے ہیں، جب اس کے رونے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خطرہ ہے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مشرک بھی کہہ رہا ہم اجازت دیتے، تم اتنے بڑے سردار ہو، لیکن مہربانی کرو ابو بکر کو یہ بتا دو کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے،
ابو بکر کچھ دن گھر میں رہے، لیکن ابو بکر نے پھر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی، نماز پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد۔ اس میں جب یہ فقیر کھڑا ہوتا تھا اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات ہے یا دن ہے، گھٹکی والے ہیں یا پنو عقل والے ہیں، سردی ہے یا گرمی ہے، کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، ساری کائنات سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ساتھ جڑتا تھا، ساری کائنات سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ساتھ جڑتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ آخرکار مشرکین نے اس سردار کو کہا دیکھو تم نے جس کی ذمہ داری لی ہمارے لیے تو تباہی ہو گئی، ہمارے ساتھ لڑتا بھی نہیں ہے، ہمیں گالیاں بھی نہیں دیتا، ہمیں تنگ نہیں کرتا، لیکن سب سے زیادہ تنگی مصیبت ہمارے لیے یہ ہے جب یہ قرآن پڑھتا ہے اور یہ روتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر کے، اس کے پیارے قرآن کو سن کر کے، اس کی تلاوت کو سن کر کے ہماری عورتیں مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے جوان خدا کے لیے بولو اگر تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو، اس کی گارنٹی لیتے ہو تو ابو بکر کو کہو اپنے گھر میں چھپ کر کے تلاوت کرے، باہر تلاوت نہ کرے، ورنہ باہر ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جیسے ہماری حکومت والے کہتے کہ ملا جے کو تو کہ کرنو پانچی مسجد میں کبو، جے کو تو کرنا پانچی مدرسے میں تو کر، باہر لاؤڈ اسپیکر چالو نہ کرو، لاؤڈ اسپیکر تو انہیں جو پھٹی تو وجہ انہیں جو کرے لاؤڈ اسپیکر چالو نہ کر۔ تجھے ہوتا کیا ہے لاؤڈ اسپیکر؟ لاؤڈ اسپیکر میں تمہارے باپ کا نام لیتا کوئی کیا؟ لاؤڈ اسپیکر میں کوئی قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے، لاؤڈ اسپیکر میں تو اذان نہ دے، لاؤڈ اسپیکر میں قرآن نہ پڑھ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جس وقت قرآن محمد پڑھے گا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، والغوا فیہ، شور مچا، بڑبڑ 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 شور کرو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، پھر تم لوگ غالب آ جاؤ گے۔ آج بھی دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ ملا، میں خدا کی قسم خود بھی نہیں سمجھتا۔ آپ مجھے بتا میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں یار میں بھی چلا جاتا ہوں، میں نے اتنی تقریریں کی ہے، میں تنگ آ چکا ہوں تقریروں سے، سمجھے؟ ہمارا نشہ پورا ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی یہی مسئلہ ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ یقین کریں کہ ملا پر پابندی ہے، ملا کے لاؤڈ اسپیکر بھی پابندی، ہم لوگوں پر آتے ہیں، ہم لوگ تو میں کراچی میں ہوتا ہوں نا، یہ بڑے 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 مگرمچھ آتے ہیں ہمارے پاس، آپ لوگ سمجھے نا؟ ہاں اشارہ سمجھا کرو، یہ بڑے بڑے مگرمچھ آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا بس اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کا چھیڑو نہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ تو ابو بکر کو کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر عبادت کرو، باہر عبادت نہ کرو۔ ابو بکر نے کہا میں کس کو چھیڑتا ہوں، میں تو چھیڑ بھی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف قرآن پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ رات کو نکلا سوہنا محمد، رات کو نکلا دیکھوں کہ میرے صحابہ کیا کرتے، جا کر کے دیکھا کہ ابو بکر قرآن پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا۔ میرے نبی نے کان لگایا، تہجد میں ابو بکر قرآن پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ مولوی منظور کی تلاوت نہیں تھی، وہ ابو بکر کی تلاوت تھی، سینہ مبارک ابو بکر کا تھا، زبان ابو بکر کی تھی، سننے والا محمد تھا، زمانہ خیر القرون کا تھا، جگہ یہ ہے کہ مکہ مدینہ، اور وہاں پر پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ابو بکر مزے سے، کانا رجلن بکان، کانا رجلن رقیقن بکان، رونے والا آدمی رو رو کر کے جب قرآن پڑھتا، میرے نبی کو مزہ آ رہا تھا قرآن سن سن کر کے۔ تھوڑا سا آگے گئے عمر کی آواز پہ، عمر زور سے پڑھ رہا، ایسا زور سے پڑھ رہا کہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، وقت کان جہوری یہ صوت، اونچی آواز عمر کی۔ میرے نبی نے عمر کی تلاوت بھی سنی، صبح کو دونوں کو بلایا، دونوں سے ملے، کہنے لگے ابو بکر آپ کی تلاوت میں نے سنی، آپ آہستہ آہستہ کیوں پڑھ رہے، ذرا زور سے پڑھو۔ فرمانے لگے میرے نبی میں جس ذات کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ تو اس سے بھی آہستہ کو سنتا ہے، جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں پڑھتا ہوں وہ اس سے بھی آہستہ کو سنتا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن ذرا زور سے پڑھو، تو علماء لکھتے ہیں کہ ذرا زور سے پڑھو، ٹھیک ہے وہ تو سنتا ہے لیکن ذرا زور سے پڑھو تاکہ فرشتوں کو بھی مزہ آ جائے، ذرا زور سے پڑھو تاکہ جنات کو بھی مزہ آ جائے، ذرا زور سے پڑھو تاکہ ہمسایہ کا کوئی خدا کا بندہ سننا چاہے اس کو بھی مزہ آ جائے۔ حضرت عمر کو فرمایا زور سے پڑھو۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر آپ کے پاس میں گزرا تھا، آپ جو ہے نا زور زور سے پڑھ رہے تھے کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، جو لوگ سوئے ہوئے ان کو جگاتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔
بلکہ آپ کو مزے کی بات بتا دوں، شیطان جڈی عمر کے ڈسے تو ٹٹوں تیڑی بھجی تو ونے، ٹٹوں ٹر ٹر ٹر۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا مرشد بیٹھا ہوا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وَلَهُ زُرَاتٌ، پھر ٹیٹ مارتا ہے، ٹٹوں تے ٹر 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 بھجی بھجی۔ جی ہاں اسی طرح یہ مفتی صاحب بیٹھا ہوا مسلم شریف پڑھاتا، میں بھی ملا ہوں، میں بھی حدیث پڑھاتا ہوں، تو اب اس کا ترجمہ حضرت کرے کچھ بھی کرے، میں تو بروئی ہوں، اسی طرح ترجمہ کروں گا جس طرح ہم لوگ بروئی ہوتے ہیں۔ حضرت کی مرضی، حضرت جس طرح ترجمہ کرے، لیکن میں نے یہی ترجمہ پڑھا، جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پھر ٹر 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 کر کے بھاگتا ہے، ٹٹوں توڑے۔ ہم بروئی میں اساں بروئی میں چاہتا ہے تو بابا تیز خالی سے نہ رکھ۔ اور حضرت عمر کے بارے میں فرماتے کہ عمر ما سلکت فجن، مسلم شریف کی روایت ہے، ما سلکت فجن الا سلک الشیطان فجن غیر فج کا، عمر جس راستے پر تم جاتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔ تو عمر کو کہا کہ عمر آپ کی تلاوت اونچی ہو رہی تھی، فرمایا کہ اوقظ الوسنان، سونے والوں کو جگاتا ہوں، واطرد الشیطان، اور زور سے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان کا کام بھی ہو جائے۔ اس لیے ملا کی تلاوت سے کوئی بھی تنگ نہیں ہوتا، تنگ وہی ہوگا جو شیطان مزاج ہوگا۔ اس لیے ملا کی تلاوت سے جو لاؤڈ اسپیکر بھی پابندی لگاتے، ملا پر پابندی لگاتے، مسئلہ وہی ہے کہ ٹٹونڈی جائے ہو رہی۔ اب ہم کیا کر سکتے، قرآن تو ہمیں پڑھنا ہے۔ کراچی کے اندر پابندی لگ گئی کہ آواز اونچی لاؤڈ اسپیکر سے کوئی اذان نہ دے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر کتنا رحم دل آدمی ہے، لیکن سہیل جس وقت آ گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، سارے کافر آگے، بڑے بڑے وڈیرے آگے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ حضرت آپ واپس ہو جائیں، لیکن ان میں ایک سہیل آ گیا۔ سہیل بڑے کافر تھے، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ سہیل آگے کہنے لگے پیارے محمد، میرے نبی کی داڑھی پکڑ لی، پیارے محمد، نبی کی داڑھی پکڑ لی، کہا پیارے محمد اللہ کے لیے واپس ہو جاؤ، اس سال عمرہ نہ کرو، اس سال واپس ہو جاؤ، محمد واپس ہو جاؤ۔ کیا اللہ کے بندے آپ جائیں گے، عمرہ کریں گے، لڑائی ہوگی اور آپ کی مشرکین کی قریش کی لڑائی ہوگی، اور قریش آپ کے اپنے قوم والے ہیں، ان کا نقصان ہوگا، یا ان کا نقصان ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کے لیے آ گئے، ہم عمرے کے لیے آ گئے۔ کہا کہ مہربانی کرو اس سال عمرہ نہ کرو، واپس جاؤ۔ آخر میری نبی کی داڑھی پکڑی، میرے پیارے محمد، سوڑو محمد، تو مجھے تو یہ گال بھی تو من ہے، میری بات بھی مان لو۔ حضرت مغیرہ نے تلوار نکالی، کہا پرے تھی چنڈے جو پٹر، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میرے نبی کے یہ داڑھی کو پکڑنا بے عزتی کے لیے نہیں تھا، جیسے ویسے میں کہتا ہوں مولانا اللہ کے لیے مان لو، مولانا اللہ کے لیے بات مان لو، اسی طریقے پر تھا۔ حضرت مغیرہ نے کہا پرے ہٹ، چرے ہو تو کون ہوتا ہے، محمد کے داڑھی پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو سہیل تو بڑا سمجھدار تھا، سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ ادھر ایک صوفی صاحب بیٹھا ہوا تھا، کمزور قسم کا صوفی بیٹھا ہوا تھا۔ سہیل نے کہا اے محمد میری بات سمجھ لو، اے محمد آپ کو ان پر ناز آنے، ہی ابو بکر عمر عثمان علی ان لوگوں پر آپ کو ناز ہے، آپ یہ سمجھتے کہ لڑائی ہوگی، یہ ساتھ لڑائی میں آپ کے ساتھ دیں گے، اللہ کی قسم یہ ساتھ لڑائی میں تیرے ساتھ نہیں دیں گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے گی یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب ایک جملہ بتاتا ہوں، مفتی مظہر ترجمہ کرے جو گھوٹکی کا ہے، یا میں بروہی میں ترجمہ کروں گا۔ بخاری کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، مفتی صاحب ترجمہ کرے یا کوئی، لیکن میں صاف ننگے الفاظ میں ترجمہ کروں گا۔ تو اس موقع پر اس نے کافر نے کہا، سہیل نے کہا اے محمد یہ ابو بکر عمر آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، جب لڑائی ہوگی، لڑائی کا وقت، لڑائی کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہے، یہ بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، امسس بزر اللات، جا تم لات کے اس حصے کو چاٹو۔
یہ سندھی آئین سادہ کہیں کے سمجھ میں آئے بھی کون ہے. جاؤ تم اس کی شرمگاہ کو، لات کے شرمگاہ کو چاٹو بے غیرت. تو کیا سمجھتا ہے ہم بھاگیں گے؟ خدا کی قسم ہم نہیں بھاگیں گے. جب لڑائی ہوگی تو تجھے اماں جی کا دودھ یاد دلائیں گے، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، ارحم امتی بامتی ابو بکر. مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں آپ سے عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق ہے، صدیق میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف 19-20 کا فرق ہے. شاید گھوٹکی، یہ گھوٹکی ہے کیا ہے؟ ہاں گھوٹکی والے مجھے معاف کر دینا. ابو بکر میں اور نبی میں صرف فرق کس کا ہوتا ہے؟ 19-20 کا فرق ہوتا ہے. مولانا بنوری کہتا ہے کہ یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صدیق کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں. ابو بکر صدیق میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. باقی بہت سے انبیاء کے بارے میں فرمایا صدیقا نبیّا، اور ابو بکر کو بھی نبی نے صدیق کہا. تو حضرت بنوری فرماتے کہ مجھے دیوبند میں بھی سمجھ میں نہیں آیا، دیوبند میں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ صدیق میں اور نبی میں کیا فرق ہے. ابراہیم بھی صدیق ہے، اسماعیل بھی صدیق ہے، اور بہت سے انبیاء بھی صدیق ہے، اور ہمارا صدیق اکبر نبی تو نہیں ہے لیکن وہ بھی صدیق ہے. تو نبی میں اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ مولانا بنوری کہتا مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے آ کر حماد اللہ حالجوی سے پوچھا، حضرت اقدس سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا فرق ہے صدیق میں اور نبی میں؟ تو حماد اللہ حالجوی نے اس مسئلے کو حل کیا. کھڑے کھڑے حضرت حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ نے فرمایا صدیق میں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی محبت وحی ہے، نبی کے سینے پر وحی کا نزول ہوتا، اور صدیق وعائے وحی ہے. یا دوسرے الفاظ میں سمجھو نبی کی سینے پر وحی کا نزول ہوتا ہے لیکن وحی کو ٹیپ کر کے محفوظ کرنے والا صدیق ہوتا ہے. اوپر سے وحی آتی ہے، اوپر سے وحی آتی ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبی پر وحی آتی ہے. وَالصِّدِّيقِينَ، صدیق اس کو سینے میں محفوظ کرتا ہے. وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء، شہید اپنا خون پیش کرتا ہے. اور وَالصَّالِحِينَ، صالح اس کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ جماعت تیار ہو گئی. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہت بڑی پیاری جماعت ہے. کون اس جماعت میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہے؟ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو صدیق بناتا ہے، اس کے سینے میں وحی کو محفوظ کر لیتا ہے، اور کسی کو یہ کہ شہید بناتا ہے اور اس وحی کی حفاظت وہ کرتا ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر لیتا ہے. اور والصالحین، ہم اور آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی بھی نہیں ہے، صدیق بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شہید بھی نہیں بنے گا. چھوٹے شہادت آئے مشکل ہے. وہ اردو وارو جے کو سرا کی چاہتا تھا سنائے شہادت جو نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے. چاہتا شہادت آئے تو وڈی سے آئے تو قیمتی، پر یہ آئے تو بدھڑے میں آئے تو میں انسان کے گولی ہڑندا ہے چڑھدا کو. تو ان کی ایڑی شہادت کھپے جے میں آئس کریم ان کے کھارائے وہ بابا. ایڑی شہادت ان کے کھپے جے میں آئس کریم ہو جائے. باقی یہ شہادت جو گولی والی شہادت یا جو کوئی تلوار والی شہادت یہ نہ کھپے ان کے. لیکن فرمایا والصالحین، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس پر عمل کرے اس وحی کے مطابق، تو پھر اللہ آپ کو صالح بنائے گا. والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ ان کی بہت اچھی جماعت ہے. یہ ہمارے دوستوں کے لیے ذالک الفضل من اللہ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ خدا آپ کو صدیق کے ساتھ، نبی کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ آپ کو جوڑ دے. میرے بھائی مسئلہ تو بالکل آسان ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ آسان مسئلہ یہ ہے علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، فقیروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. میں آپ سے چندہ مانگنے کے لیے آیا بھی نہیں. اور تبلیغیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، نمازیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. مجھے ان حضرات کا حکم تھا، مجھے جلدی جانا ہے. 5 منٹ میں نے آپ کا وقت لے لیا. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ امت مسلمہ سے راضی ہو. خدا ہمیں یہ ہے کہ خدا پاک ہمیں صدیق اکبر کے ان کے نقش قدم پر چلائے، عمر کے نقش قدم پر چلائے، علی کے نقش قدم پر چلائے. یہ اپنے اندر عاجزی بھی پیدا کرو. ہمارے سندھی قربان جاؤں، سندھی تو بہت اچھے لیکن ہمارے بلوچ، بلوچ تو ہتے بیٹھا ہوں تھا ضرور، ہمارے بلوچ اور پٹھان وہ نیچے کبھی دیکھتے نہیں، وہ اس طرح. پٹھان محسوس نہ کرے، پٹھان اور بلوچ وہ نیچے دیکھنے کے لیے ظالم تیار بھی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ منگل ہے، لنڈ ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے.
مختلف وہ سر نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں، مذاق زبردست قسم کا قصہ۔ کچھ جماعتیں آ گئی، حضرت ابو بکر نے فرمایا فلاں کو امیر بنائے، عمر نے فرمایا فلاں کو امیر بنائے، ابو بکر نے فرمایا فلاں کو امیر بنائے۔ ایک دن یہ تھوڑی سی آپس میں تلخی ہو گئی، دوسرا ایک دن پھر یہ کہ تھوڑی سی تلخی ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کو ابو بکر نے منت مانی کی، عمر راضی ہو جاؤ۔ حضرت عمر غصہ ہو گیا، غصہ، بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، حضرت عمر غصہ ہو گئے، گھر چلے گئے۔ ابو بکر کہتا ہے عمر مجھے معاف کر دو، عمر مجھے معاف کر دو، عمر مجھ سے قصور ہو گیا۔ حضرت عمر نکلا، جا کر کے دروازہ بند کیا، ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا، عمر دروازہ کھول نہیں رہا، ابو بکر یہاں کھڑا رہا۔ حضرت ابو بکر یہاں سے واپس ہو گیا، عمر غصے میں آ کر کے نبی کے پاس، میرے نبی نے فرمایا کہ اما ھذا فقد غامر، اس نے کسی سے لڑائی کی ہے، میرا دوست اما صاحبی ھذا، میرا یہ دوست ابو بکر جو میرا سسر بھی ہے، فقد غامر، اس نے کسی سے کوئی لڑائی مڑائی کی ہے۔ مجھے محمد کو لگتا ہے میرا ابو بکر میرا یار غار وہ بہت پریشان ہے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہے۔ حضرت عمر ادھر دروازہ اس نے بند کیا۔ حضرت عمر نے بھی سوچا میں نے کیا کیا، مولوی منظور کو تو واپس نہیں کیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، سائیں عبد القیوم صاحب کو تو میں نے واپس نہیں کیا، سائیں عبد الصمد حالجوی کو تو میں نے واپس نہیں کیا، میں نے اللہ کا بھلا کریے کہ مفتی مظہر کو تو واپس نہیں کیا، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی۔ غلطی مجھ سے کیا ہو گئی؟ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے ابو بکر کو واپس کیا، دروازہ کیوں میں نے نہیں کھولا، مجھ سے قصور ہو گیا۔ حضرت عمر پیچھے دوڑ رہا ہے، دوڑ کر کے جب گھر پہ جا کر کے وہاں جب پہنچے، محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے کہ میرے ساتھی کو کس نے پریشان کیا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا او مسلمانوں یہ واقعہ رونے کا ہے، رونے کا واقعہ ہے۔ پھر بھی عمر پیچھے آ گئے، نادم ہو گئے، پشیمانگی ہو گئی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں ہے، عمر کو ڈانٹو نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ اللہ عاجزی دیکھو، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کتنا رحم دل ہے۔ یا رسول اللہ میرا قصور ہے۔ عمر نے فرمایا نہیں حضرت ان کا قصور نہیں ہے، تیز طبیعت میں ہوں، میرا قصور ہے کہ ہم نے اس کو تنگ کیا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تم نے پوری دنیا نے میری تکذیب کی، اس وقت کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب معراج سے جہاں سے میں آیا، آسمانوں سے ہو کر کے میں آیا، جنت و جہنم کو دیکھ کر کے میں آیا، میری تصدیق کسی نے نہیں کی، اس بندے نے میری تصدیق کی، اور میں نے اس کو صدیق کہا، میں نے صدیق نہیں کہا، اللہ نے اس کو صدیق کہا۔ صدیق کی قدر کرو۔ خدا گھوٹکی والوں کو اور مولوی منظور کو سب کو صدیق کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہم سب کو اس کے نقش قدم پر چلائے، عمر کے، عثمان کے، 1.25 لاکھ صحابہ کے نقش قدم پر چلائے۔ مرشد آ گئے، ان لوگوں نے درمیان سے میں جا رہا تھا، انہوں نے شکار کر کے مجھے پکڑ کر کے لایا، میں غریب کراچی جا رہا تھا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد